ایک انہوں نے پوچھا کہ کسی نے رکوع میں جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دی تو کیا سجدہ سہو لازم ہوگا؟ جس سے نہیں ہوگا، یہ خلاف محل ضرور ہے، خلاف سنت بسم اللہ ضرور پڑھی گئی، لیکن اس کی حیثیت یہاں پر ایک ذکر الہی کی ہے، تو لہٰذا سجدہ سہو وغیرہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ پہلی رکعت میں چھوٹی سورت پڑھ لی، اگلی رکعتوں میں بڑی سورت پڑھ لی تو کیا حکم شرع ہوگا؟ یہ زیادہ سے زیادہ خلاف مستحب ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پہلی میں بڑی دوسرے میں چھوٹی پڑھی جائے، یا اگر پہلی 2 سنت کی ہیں اس میں چھوٹی پڑھی اور اگلی 2 میں بڑی پڑھی ہے تو بالکل کراہت نہیں ہے، کیونکہ 2 سنتوں کا تعلق علیحدہ ہوتا ہے، اگلی 2 سنتوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، تو لہٰذا بہرحال اگر فرض میں بھی پہلی میں چھوٹی دوسرے میں بڑی پڑھ لی تو یہ خلاف مستحب تو ہے، لیکن گناہ وغیرہ کا کوئی پہلو اس میں نظر نہیں آتا۔ ایک انہوں نے پوچھا کہ اگر نئے جوتے بستر پہ رکھ دیے جائیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ پاک ہیں، آپ استعمالی جوتے بستر پہ رکھ دیں۔ اگر ان میں کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی تو یہ مطلب مناسب تو نہیں تھا، لیکن رکھنے سے اس سے بستر کی ناپاکی کا کیا تعلق؟ چاہے جائے کہ بالکل نئے جوتے رکھ لے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مغرور وہ شخص ہوتا ہے کہ جو دھوکے میں مبتلا ہو جائے، تو اگر کوئی کسی بھی قسم کے دھوکے میں مبتلا ہو اس کو مغرور کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر ایک کو نہیں کہہ سکتے، جو نفس و شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہو جائے اسے کہا جاتا ہے مغرور، کہ یہ بیچارہ دھوکے میں مبتلا ہو گیا، نفس نے بہکا دیا، شیطان نے بہکا دیا، اس کو مغرور کہا جاتا ہے۔ نہ یہ کہ ایک آدمی دھوکہ دے کے بھاگ گیا تو ہم کہیں یہ مغرور ہے، تو یہ مطلب لغوی اعتبار سے تو آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن جو شرعاً مغرور کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اس شخص کے لیے ہوتا ہے جو نفس و شیطان کے بہکائے میں آ کے غلط کام کرتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کوئی اگر مدینے میں پہنچ جائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہاں موت عطا فرما دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، یہ بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ دعا کی کہ یا رب کریم مجھے مدینے میں موت عطا فرما اور شہادت کی موت عطا فرما، اور اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ تو مدینے میں موت کی دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مدینے میں ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرما، تو یہ بہت اچھی دعا ہے، کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس مثلا تھوڑا پیسہ ہے اور چند 100 روپے نصاب پورا کرنے میں کافی کم ہیں، تو کیا اس شخص کے اوپر زکوٰۃ تب بھی لازم ہو جائے گی؟ دیکھیں، 1 روپیہ بھی کم ہو تو زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی جب تک کہ نصاب مکمل نہیں ہوگا، اس کے بعد ہی ہوتی ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے 2 رکعت نماز پڑھی، 4 رکعت پڑھ رہا تھا، 2 رکعت پڑھنے کے بعد قاعدہ اولیٰ میں بیٹھا اور التحیات کے بعد اتنا زیادہ کہہ دیا اللہم، اور فوراً یاد آ گیا اور کھڑے ہو گئے، تو سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں دیکھیں اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر آپ 2 رکعت کے بعد بیٹھے اور پورا ایک جملہ آپ نے کہہ دیا جس کا مکمل مفہوم نکلتا ہو تو سجدہ سہو ہوگا، جیسے اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا جو کہنے کے عادی ہوں، تو یہ پورا ایک جملہ بن گیا، تب سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اگر اللہم صلی اتنا ہی کہا اور آگے جملہ نہ کہا تب بھی سجدہ سہو لازم نہیں ہوتا ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ناپاک پوچا جو ہے، جو مجھے سمجھ میں آیا، اس میں جلدی سے نکل گیا تھا، کہ اگر کسی نے ناپاک پوچا مارا ہے، پہلی ناپاک ہے، اور پھر اس کو سکھایا، تو کیا یہ زمین ناپاک ہوگی کہ نہیں، یا جہاں پر اس کو لٹکایا وہ چیز ناپاک ہوگی کہ نہیں؟ اگر کوئی مسٹیک ہو تو اگلی دفعہ پوچھ لیجیے گا۔ تو بہرحال اگر ایسا ہی ہے تو ناپاک پوچا مارنا قطعاً غیر مناسب ہے، اگرچہ زمین ہوا سے، گرمی سے اگر سوکھ جاتی ہے اور اس میں نجاست کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، کوئی اسمیل وغیرہ، کوئی رنگ وغیرہ، تو وہ پاک ہو جاتی ہے، یہ بحکم حدیث ہے۔ تو اس لیے اگر ناپاک کپڑا بھی آپ نے مارا تو یقینی سی بات ہے ہوا وغیرہ سے وہ خشک ہو جائے گا، اور خشک ہوگا اور اسمیل وغیرہ ختم ہو جائے گی تو زمین پاک تو ہو سکتی ہے، لیکن ناپاک کپڑا مارا کیوں جائے؟ یہ بلا ضرورت نہ مارا جائے، کیونکہ اگر آپ ماریں گے ہو سکتا ہے بھی گیلا ہو اور کوئی شخص آ کے اس پہ پاؤں رکھ دے تو اس کا پاؤں ناپاک ہوگا۔ تو ہاں، ایک صورت ہو سکتی ہے کہ بہت بڑا کمرہ ہے اور اس میں بچے نے ایک جگہ پیشاب کر دیا اور اب آپ پانی بہائیں تو اور زیادہ پھیل جائے گا، تو آپ نے اس کو کسی طرح کپڑے سے خشک کیا اور تھوڑا بہت اس پہ وہی کپڑا ذرا پھیلا دیا، اس کو پوچھا مارا، تو یہ ناپاکی تھوڑی سی پھیلی ہے، لیکن یہ خشک ہو کے پاک ہو جائے گا۔ لیکن ویسے جب پتہ ہے کہ ناپاک کپڑا اس کو ہاتھ میں لے کر ماریں گے یا پیر اس پہ لگے گا، کم از کم پوچھا مارنے والی ہی ناپاک ہوگی، تو اس لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے، یہی بہتر ہے۔